ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیان سیرت سیریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ الحمدللہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا ہم مطالعہ ایک درجے میں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پچھلے پروگرامز میں عرب کے حالات، سارے عالم کے حالات اور عربوں کی خصوصیات اور ان کے اجتماعی حالات کا بھی تذکرہ ہوا۔ پھر رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بعد سعادت کا تذکرہ ہوا، 40 برس تک کے اہم واقعات کا بیان ہوا۔ پھر آغاز وحی، اولین دور کی وحی، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر عائد کی جانے والی ذمہ داریاں، ان کا تذکرہ ہوا، اور آخر میں ہم نے مکی دور کے حوالے سے ایک اجمالی جائزہ لیا کہ کیا کچھ مکی دور کے 13 برس میں واقعات پیش آئے۔ آج اپنے سلسلہ کلام کو آگے بڑھائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی آج بیان سیرت میں ہم بات کریں گے انفرادی دعوت اور اعلانیہ تبلیغ کے حوالے سے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو دعوت دین کی ذمہ داری عطا ہوئی ہے۔ اولاً آپ نے انفرادی سطح پر دین کی دعوت کا کام کیا تقریباً ابتدائی 3 سالوں تک، اور پھر جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم آیا تو اعلانیہ تبلیغ کا بھی آپ نے آغاز فرمایا۔ آج کی نشست میں انہی حوالوں سے گفتگو بھی ہوگی، اور اس دعوت دین کے رد عمل میں جو کچھ مشرکین کی طرف سے پیش آیا آئندہ کی نشستوں میں اس پر بھی تذکرہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ البتہ آج کی نشست میں انفرادی دعوت اور اعلانیہ تبلیغ، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں اس کا کچھ تذکرہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ البتہ ہمیشہ کی طرح آج بھی سب سے پہلے قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس تعلق سے چند آیات قرآنی کا بیان پہلے پیش کیا جائے گا، اور پھر انشاءاللہ مطالعہ سیرت ہمیشہ کی طرح آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلے جو آیت آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے یہ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 214 ہے۔ قریبی رشتہ داروں کو دعوت دینے کا حکم اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے عطا ہوا، ارشاد ہوا سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 214 میں وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ سبحانہ وتعالی کے عذاب سے ڈرائیے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ دعوت کا کام اپنی ذات، اپنے گھر اور اپنے قریبی لوگوں سے ہونا چاہیے۔ اس بات کا آغاز کہ اللہ کی طرف بلایا جائے، دین کی دعوت دی جائے، اس کا آغاز اپنی ذات، اپنے گھر، اپنے قریب رشتہ داروں سے کیا جائے۔ قرآن حکیم بھی اس بات کا حکم دے رہا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریب رشتہ داروں کو اللہ سبحانہ وتعالی کے عذاب سے ڈرائیے۔ مزید برآں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کی بھی تلقین کی گئی کہ ہمدردی کے جذبے کے ساتھ دعوت دین کا کام کیا جائے، اور ناظرین کرام یاد رکھیے ایسے کئی مواقع پر جب یہ بات کی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول کو تلقین کی جا رہی، اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ذریعے امت کو تعلیم دی جا رہی ہے۔ چنانچہ اگلا مقام سورۃ الشورى کی آیت نمبر 23 ہے، یہاں جو ذکر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اخلاص سے نیت اور ہمدردی کے جذبے کے ساتھ دعوت دین کا کام کیا جائے۔ چنانچہ اس مقام پر سورۃ الشورى کی آیت نمبر 23 میں ارشاد ہو رہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے یہ جو میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں، اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، اس پر تم سے کوئی اجر میں نہیں مانگتا، کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، سوائے اس کے کہ جو قرابت داری کا حق ہے، اس کی مودت اور محبت کا تقاضا، اس کا تو لحاظ رکھو۔ اولین طور پر آپ نے اپنے خاندان کے لوگوں کے سامنے بھی دعوت دین پیش کی ہے، ان سے کہا جا رہا ہے تم تو میرے اپنے ہو، میرے رشتہ دار ہو، میرے خونی رشتہ دار بھی ہو، میرے اپنوں میں سے ہو، کم سے کم اس قربت کا تو لحاظ رکھو، اس رشتہ داری کا تو لحاظ رکھو، اس تعلق کا تو لحاظ رکھو، اور میں دوسروں سے پہلے تمہیں دعوت دے رہا ہوں۔ یہ جو اخلاص کا پہلو ہے، ہمدردی کا پہلو ہے، یہ بہت قیمتی اور ضروری ہے دعوت دین کا کام کرنے کے لیے۔ اسی طرح ایک اور مقام ہے سورۃ الحجر کی آیت نمبر 94، یہاں اعلانیہ تبلیغ کا حکم ہے۔ اولین آپ نے اپنے گھر، اپنے رشتہ داروں سے دعوت دین کا کام شروع کیا، انفرادی طور پر اللہ کے دین کی دعوت پیش کی، مگر پھر اعلانیہ تبلیغ کا حکم بھی اللہ کی طرف سے عطا ہوا۔ چنانچہ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 94 میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم آپ کو عطا کیا گیا ڈنکے کی چوٹ پر اعلانیہ طور پر اس کو بیان کیجئے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین سے اعراض کیجئے، ان کی مخالفت ہے، ان کی ہٹ دھرمی ہے، ان کی ضد کا معاملہ ہے، اس کی پرواہ نہ کیجئے، اور اب ڈنکے کی چوٹ پر اعلانیہ طور پر پبلکلی اللہ سبحانہ وتعالی کے دین کی تبلیغ کیجئے۔ یہ انفرادی دعوت سے اگلا مرحلہ اعلانیہ دعوت کا، اعلانیہ تبلیغ کا کہیے، اس کا تذکرہ بھی، اس کی تاکید بھی قرآن حکیم میں کی گئی سورۃ الحجر کی آیت نمبر 94 میں۔ ناظرین کرام الحمدللہ قرآن اور صاحب قرآن اس ذیل میں
چند آیات قرآنی کا مطالعہ مختصراً یقیناً آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اب چلتے ہیں جو سیریز کے حوالے سے اہم اور زیادہ طویل سلسلہ کلام ہوتا ہے، اور وہ ہے مطالعہ سیرت، اور قدم بقدم آگے ہم بڑھ رہے ہیں، اور اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کے ابتدائی چند برس، اور ان ابتدائی چند برسوں میں دعوت دین کا کام انفرادی سطح پر، پھر اعلانیہ تبلیغ، اس کے حوالے سے کچھ تفصیلات اور کچھ واقعات اب مطالعہ سیرت کے ذہن میں آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ سب سے پہلے انفرادی دعوت کے 3 برس۔ ابتدائی طور پر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے انفرادی سطح پر دین کی دعوت کا کام کیا، پرسن ٹو پرسن یہ کام آگے بڑھا، اس میں بھی حکمتیں ہیں، اس کے فلسفے کو بھی بعد میں انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ البتہ ابتدائی 3 برس حیات طیبہ کے انفرادی سطح پر دعوت دین کا کام جاری رہا، اس کی کچھ تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس دعوت کا آغاز گھر سے ہوا ہے، اور اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھر سے اس دعوت دین کا آغاز کیا، اور یہاں دعوت کردار سے پہلے ہی پیش ہو چکی ہے، اور یاد رکھنا چاہیے کہ گھر والوں کے سامنے الفاظ نہیں، اعمال اور کردار کی گواہی ضروری ہوا کرتی ہے۔ چنانچہ اس تعلق سے ذکر پہلے بھی ہوا، آج دوبارہ اس ذکر کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گواہی، 40 برس کی عمر میں آغاز وحی ہوا، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام پہلی وحی کے بعد اماں خدیجہ کے پاس تشریف لائے رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ ذکر پہلے آ چکا، 15 برس نکاح کو ہو چکے ہیں، اور یہ 15 برس کی پوری گواہی ہے، اور مجموعی اعتبار سے 40 سال کے کردار کی گواہی ہے جو زوجہ محترمہ کی زبان پر آ رہی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گواہی پہلی وحی کے نزول کے بعد کا موقع ہے۔ فرماتی ہیں بخدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی رسوا نہ کرے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی کرتے ہیں، درماندوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، تہی دستوں کا بندوبست کرتے ہیں، مہمان کی میزبانی کرتے ہیں، اور حق کے مصائب پر اعانت کرتے ہیں۔ آپ خوش ہو جائیے اور ثابت قدم رہیے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں امید کرتی ہوں کہ آپ اس امت کے نبی ہوں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ خیال کا اظہار کیا اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پہلی وحی کے بعد جو کیفیت ہوئی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی، اس پر اما خدیجہ کی تسلی بھی، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے کردار کی گواہی بھی گھر سے آ رہی ہے۔ یہ بات پہلے بھی ذکر میں آ چکی ہے، باہر تو بہت لوگ لیڈر ہوتے ہیں، جو گھر میں لیڈر ہو وہ واقعتاً لیڈر ہوا کرتا ہے۔ یہ پرائیویسی کی زندگی جو زوجہ محترمہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسر کی، وہاں سے کیا گواہی آ رہی ہے، اتنا عمدہ کردار رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا۔ اس سے پتہ چلا کہ جو لوگ قریبی ہیں ان کے سامنے تو کردار موجود ہوتا ہے، اور یہ کردار عمدہ ہو تو دعوت دین کا کام بھی آسان ہوتا ہے۔ آپ کی زوجہ ہی نہیں، دیگر چند قریبی افراد بھی ہیں جو آپ کے کردار کی گواہی دیتے تھے، اور آپ کو وہ دیکھ چکے تھے، چنانچہ اول ان لوگوں نے آگے بڑھ کر دین حق کو قبول بھی کیا ہے۔ اسی تعلق سے اولین اہل ایمان جو اول حضرات ایمان لائے ہیں، ان کے لسٹ میں یہ 4 نام سب سے پہلے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا زوجہ محترمہ ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قریبی دوست ہیں، حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ چچا زاد بھائی ہیں اور آپ کی زیر پرورش بھی رہے ایک اعتبار سے، اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ آزاد کردہ غلام ہیں۔ تو بیوی، دوست، کزن اور چچا زاد بھائی اور آزاد کردہ غلام، یہ انتہائی قریبی لوگ ہیں، اور یہ اول ایمان لانے والے۔ اور ایک رائے یہ بھی ہے کہ پہلے دن ہی جب آغاز وحی کا معاملہ ہو گیا اور حق آپ پر آشکار ہو گیا اور حق کی تعلیم آنا شروع ہو گئی، اور یہ بات آپ کے قریبی لوگوں کے سامنے آئی ہے، تو ایک رائے یہ بھی کہ اول یہ ایمان لانے والے یہ پہلے دن ہی ایمان لے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اس سے پتہ چلا، پھر عرض کر رہا ہوں، کردار کی گواہی کتنی عمدہ اور ضروری ہے۔ جیسے ہم انگریزی میں کہتے اور سمجھتے بھی کہ یور ایکشن شوڈ اسپیک لاؤڈر دین یور ورڈز والی بات ہے، تمہارے الفاظ سے بڑھ کر تمہارے ایکشن اور عمل کی گواہی ہونی چاہیے۔ یہاں 40 برس کی گواہی پہلے آئی ہے، اور اب دعوت حق لوگوں کے سامنے پیش ہونے لگی ہے، تو آپ کے اول اور قریبی لوگ آپ پر اول ایمان لانے والوں میں شامل ہیں۔ ایک اور اہم نقطہ جو سامنے رہے، اولین طور پر جو آپ پر ایمان لائے ہیں ان مؤمنین کی صفات میں 3 بنیادی باتیں۔ پہلی بات، مشرکان اور رسوم سے بیزار۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی دیکھیے، کسی بت کی کبھی پوجا پاٹ نہیں کی، شراب کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا، اینڈ سو آن۔ تو اولین ایمان لانے والے وہ توحید پر کاربند ہیں فطری اعتبار سے، کیونکہ انسان کی فطرت میں توحید کا درس تو موجود ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری کی روایت ہے، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، مراد توحید ہے۔ پھر اس کے ماں باپ ہیں جو اس کو یہودی
نصرانی مجوسی بنا دیا کرتے ہیں، مگر فطرت توحید والی لے کر ایک بچہ دنیا میں آتا ہے، اور یہ سلیم الفطرت انسان جو تھے اولین طور پر جو نبی پاک علیہ السلام پر ایمان لائے، یہ مشرکان اور رسول سے بیزار بھی تھے، نمبر 2 یہ حق کے متلاشی بھی تھے، اور بس انتظار تھا کہ ابھی کوئی پکار آ جائے اور آگے بڑھ کر اس کو قبول کر لیا جائے۔ یہی وجہ ہے خاص طور پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی کے سامنے میں نے دعوت توحید دعوت حق کو پیش کیا اس سے تھوڑا وقت لیے، کچھ وقت لیا، سوائے ابوبکر کے رضی اللہ تعالی عنہ، جیسے ہی میں نے پیش کیا لپک کر آگے بڑھ کر انہوں نے دعوت حق کو قبول کیا، اور وہ پاکیزہ فطرت کے حامل افراد تھے، اول ایمان لانے والے۔ اما خدیجہ کو دیکھیے رضی اللہ تعالی عنہا، وہ بھی مخلوق خدا کی خدمت کرتی تھی، صدیق اکبر کو دیکھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی مخلوق خدا کی خدمت کیا کرتے تھے، اور ان کی فطرت سلامت تھی، ان کی فطرت سلیم تھی، ان کی فطرت پاکیزہ تھی۔ یہ اولین مؤمنین کی صفات میں بنیادی صفات موجود ہیں، مشرکان اور رسوم سے بیزاری کا معاملہ، حق کا متلاشی ہونا، اور پاکیزہ فطرت کا حامل ہونا۔ اسی اولین دور میں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز کا حکم بھی عطا ہوا۔ اس بارے میں کچھ آراء ہیں، ہم ایک رائے آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے۔ اس ایک رائے کے مطابق ابتدائے اسلام میں 2 رکعت صبح اور 2 رکعت شام کی نماز فرض کی گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، صبح اور شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو۔ ایک رائے جو اہل علم کی ہے اس کے مطابق 5 وقتہ نماز تو فرض ہوئی معراج کی شب میں، اس سے قبل صبح کی 2 رکعت اور شام کی 2 رکعت کی نماز فرض کی گئی، ساتھ ساتھ مزید برآں قیام اللیل کا بھی حکم تھا، اور یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں سورۃ المزمل میں، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، 1/3 رات، 2/3 رات یا 2/3 آدھی رات، اور قیام اللیل میں ورتل القرآن ترتیلا، ترتیل سے قرآن حکیم کی تلاوت کرنا۔ اولین طور پر یہ صحابہ کرام پر بھی فرض کے درجے میں تھی، بعد میں جب 5 وقتہ نماز کی فرضیت آ گئی تو یہ تہجد کی نماز قیام اللیل نفل کے درجے میں آ گئی، گو کہ بہت افضل عمل ہے تہجد کی نماز کا اہتمام کرنا۔ البتہ ایک رائے کے مطابق بالکل شروع میں صبح کی 2 رکعت، شام کی 2 رکعت اور قیام اللیل رات کی نماز کی فرضیت کا حکم آیا تھا۔ اس سے پتہ چلا کہ پہلے دن سے ہی جو تعلیمات آئی ہیں ان میں فرضیت کے درجے میں جو بات اول آئی ہے وہ نماز کا اہتمام کرنا ہے۔ اب یہ دعوت جو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے انفرادی طور پر دینا شروع کی ہے، یہ قریش کے لوگوں کو پہنچ رہی تھی، قریش کو اس دعوت کی سنگن ملی ہے، البتہ ابھی انہوں نے کوئی زیادہ اس کو ویٹیج نہیں دی، چنانچہ لکھا ہم نے آگے انفرادی دعوت کی خبریں قریش کو پہنچ چکی تھی، لیکن قریش نے انہیں کوئی اہمیت نہ دی، کیونکہ ظاہری بات ابھی انہوں نے محسوس کیا کوئی بہت زیادہ اثرات تو اس دعوت کے آ نہیں رہے ہیں سامنے، چنانچہ اس کو زیادہ اہمیت دینے کی حاجت نہیں ہے، ورنہ خود بخود اس میں اہمیت پیدا ہو جائے گی، شاید یہ ان کا خیال ہو۔ مزید برآں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی دینی آدمی سمجھا جو الوہیت کے موضوع پر گفتگو کرتا ہے۔ اس معاشرے میں چند افراد اور بھی تھے جو بت پرستی سے بیزار تھے اور جو حق کے متلاشی بھی تھے، انہی طرح کا ایک فرد ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا کہ جو الوہیت باری تعالیٰ کے الہ ہونے کا تصور رکھتا ہے اور اس کے متعلق گفتگو کرتا ہے اور ان بتوں سے بیزاری کا اعلان کرتا ہے، مگر ابھی انہوں نے زیادہ اہمیت نہ دی۔ البتہ قریش نے آپ کی خبر کے پھیلاؤ اور اثر کے بڑھاؤ سے کچھ اندیشے ضرور محسوس کیے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شخصیت جو اس معاشرے میں سردار کی اور ایک بڑے کی حیثیت بھی رکھتے تھے، ان کا اسلام قبول کر لینا بہرحال یہ ایک بہت بڑا اندیشہ ضرور اس سے ہوا ہے قریش مکہ کو۔ ان کی نگاہیں رفتار زمانہ کے ساتھ آپ کے انجام اور آپ کی تبلیغ پر رہنے لگی تھی، ابھی یہ ویٹ اینڈ سی کی پوزیشن میں تھے، کوئی اقدام کرنا بھی نبی علیہ السلام کے خلاف یا اس دعوت کو قبول کرنے والوں کے خلاف ایسا تو کہ انہوں نے ارادہ نہیں کیا، مگر ابھی ویٹ اینڈ سی کی پوزیشن ہے کہ ابھی تو یہ ابتدائی معاملہ ہے، کچھ آگے بڑھے گا تو پھر اس کے بارے میں کچھ ہم سوچیں گے۔ ناظرین کرام، یہ تو ابتدائی طور پر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی انفرادی دعوت توحید کا بیان ہے، اور فردن آپ لوگوں کو جا کر توحید کا درس دیتے، توحید کی دعوت ان کے سامنے پیش کرتے۔ البتہ پھر اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے اعلانیہ تبلیغ کا حکم بھی آیا ہے، اور اب اجتماعی سطح پر ذرا انفرادی سطح سے آگے بڑھ کر، افراد سے آگے بڑھ کر اجتماعی طور پر بھی دعوت دینے کا تقاضا اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے آ رہا ہے۔ چنانچہ حکم الہی آیا، پہلے بھی اس کا تذکرہ ہوا، سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 214، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اپنے قریب کے رشتہ داروں کو خبردار کیجیے۔ یہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے حکم آیا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ سبحانہ وتعالی کے عذاب سے ڈرائیے۔ چنانچہ اس کے نتیجے میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داروں کو دعوت دی، اور آپ کے اولین دور کے چند خطبات میں یہ خطبات بھی شامل ہیں جن کے چند جملے ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندان والوں کو دعوت پر بلا کر بھی، کھانے کی دعوت پر بلا کر بھی ان کے سامنے دعوت حق پیش کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے رشتہ داروں سے اولین خطاب، بالکل اولین دور کی یہ بات ہے جب آپ نے خطاب کیا اپنے خاندان والوں کو جمع کر کے، اور اللہ کی حمد و ثنا اولن بیان فرمائی۔ ساری حمد اللہ کے لیے ہے، میں اس کی حمد کرتا ہوں اور اس سے مدد چاہتا ہوں، اس پر ایمان رکھتا ہوں، اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، اور یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اسی طرح کے مشہور الفاظ ہم عربی خطبات کے آغاز میں سنتے ہیں، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ اس کے جو ابتدائی الفاظ ہیں وہ اسی نوعیت کے ہیں جو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اولین خطبے میں عطا فرمائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رہنما اپنے گھر کے لوگوں سے جھوٹ نہیں بول سکتا، اس خدا کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں تمہاری طرف خصوصاً اور لوگوں کی طرف عموماً اللہ کا رسول ہوں۔ بخدا تم لوگ اسی طرح موت سے دوچار ہوگے جیسے سو جاتے ہو، اور اسی طرح اٹھائے جاؤ گے جیسے سو کر جاگتے ہو، پھر جو کچھ تم کرتے ہو اس کا تم سے حساب لیا جائے گا۔ اس کے بعد یا تو ہمیشہ کے لیے جنت ہے یا ہمیشہ کے لیے جہنم۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ یہ اولین دور کی بات ہے جب اپنے خاندان کے لوگوں کو آپ نے بلایا اور ان کے سامنے دعوت توحید آپ نے پیش کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی دعوت رکھی، توحید کا ذکر، شرک کی نفی، آخرت کی بات اور مرنے کے بعد کی زندگی کا تذکرہ اور کل کے نتائج کا بیان۔ یہ بنیادی ایمانیات کا بیان ہے۔ اولین جو دعوت آپ نے پیش کی اس میں انہی بنیادی ایمانیات کا تذکرہ فرمایا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے جب ہم دعوت دین کے کام کا آغاز کر رہے ہوں اپنوں میں، قریبی لوگوں میں، تو اولن ایمانیات کا تذکرہ لوگوں کے سامنے کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہمیں ملتا ہے، اور ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاندان کے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے، اے جماعت قریش اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اے بنی کعب اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، کیونکہ میں تم لوگوں کو اللہ کی گرفت سے بچانے کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا، البتہ تم لوگوں سے نسب و قرابت کے تعلقات ہیں جنہیں میں باقی اور تر و تازہ رکھنے کی کوشش کروں گا۔ یہ خاندان کے لوگوں کو آپ نے جمع کیا اور ان کے سامنے اپنی بیٹی تک کو بھی خطاب کر کے کہا اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، ہر ایک کو کل اپنا جواب خود دینا ہوگا، البتہ دنیا میں جو نسب کا، قرابت کا، رشتہ داری کا تعلق ہے میں اس کو ادا کرنے کی کوشش کروں گا۔ ناظرین کرام، ہمیں یہ بھی سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے، ایک مرتبہ خاندان والے جمع ہوئے اور کھانا اللہ کے رسول علیہ السلام نے پیش کیا، اور آپ کے علم ہے کہ کھانا کس نے تیار کیا تھا؟ اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ سارا خرچہ بھی کیا، سارے خراجات بھی برداشت کیے، کھانا بھی تیار کیا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر میں چھوٹے ہیں، یہ کھانا سرو کر رہے تھے، پیش کر رہے تھے۔ پہلی مرتبہ تو کھانا کھا کر لوگ چلے گئے، بات نہیں سنی۔ دوسری مرتبہ پھر کھانا پیش ہوا، اور آخری آئٹم دودھ کا گلاس جب پیش ہونے لگا تو اللہ کے رسول کھڑے ہوئے، پھر آپ نے اپنے گھر والوں کے سامنے، خاندان والوں کے سامنے دعوت حق کو پیش کیا۔ یہ ایک سے زائد واقعات سیرت نگاروں نے اس تعلق سے نقل کیے۔ پتہ چلا کہ اپنی ذات، اپنا گھر اور اپنے قریب رشتہ دار، یہاں سے دعوت کا کام شروع کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اس کے بعد ناظرین کرام بات کو مزید آگے بڑھاتے ہیں، اور اب حق کا واشگاف اعلان کرنے کا تقاضا آ رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے۔ اپنی ذات، اپنا گھر بھی ہوا، قریب رشتہ داروں کو بھی دعوت پیش کی گئی، اب اجتماعی طور پر اس معاشرے کے لوگوں کو پکارا جائے، اس کا حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہو رہا ہے۔ چنانچہ قرآن حکیم میں سورۃ الحجر کی آیت نمبر 94 جس کا ذکر پہلے بھی ہوا، ارشاد ہوا فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین۔ ترجمہ، پس جو حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے ملا ہے وہ لوگوں کو سنا دیجئے اور مشرکوں کا ذرا خیال نہ کیجئے۔ اب یہ ڈنکے کی چوٹ پر حق بیان ہوگا۔ اب اللہ کی طرف سے آگے بڑھ کر، جس کو ہم کہتے ہیں نا بالکل اگریسو انداز میں آگے بڑھ کر دعوت حق پیش کرنا، اس کا تقاضا آ رہا ہے، اور مشرکین کی کوئی بھی مخالفت ہو، کوئی بھی ان کا رد عمل ہو، کوئی بھی ریٹیلیشن ہو، اس کو خاطر میں نہ لایا جائے، اور ڈنکے کی چوٹ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو دعوت توحید کا حق ادا کرنے کو آپ کو کہا گیا، جو حکم دیا گیا اس دعوت کا، وہ آپ پیش کر دیجئے لوگوں کے سامنے۔ اب یوں
انفرادی سطح سے معاملہ بڑھ کر اجتماعی سطح پر اور کلیکٹو پریچنگ کی طرف آ رہا ہے، اور اعلانیہ طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق کا پیغام لوگوں کے سامنے پیش کریں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر تشریف لے گئے۔ کیا ہوا وہ بعد میں ذکر کریں گے، مگر کیا اہمیت ہے کوہ صفا کی، اس کو جان لیجئے گا۔ اس زمانے میں قریش مکہ کا، مکے والوں کا یہ معمول تھا، اگر کوئی خطرہ کسی کو پیش آتا، کوئی لشکر حملہ آور ہوتا یا کوئی اور خطرے کی بات ہوتی، تو ایک شخص کوہ صفا پر، صفا کے پہاڑ پر کھڑا ہو جاتا اور وہاں سے کھڑے ہو کر معاذ اللہ وہ اپنے کپڑوں کو بھی اتار دیتا، برہنہ ہو جاتا تاکہ لوگ متوجہ ہوں، اور زور سے پکارتا، یہ صبح کے وقت کرتا، واہ صبح، ہائے صبح، ہائے صبح، ہائے صبح، اے لوگوں خبردار ہو جاؤ، اے لوگوں خبردار ہو جاؤ۔ یہ اس وقت کی ایک معروف ٹیکنیک تھی لوگوں کو متوجہ کرنے کی۔ بہت توجہ فرمائیے گا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وہاں گئے ہیں، کوہ صفا پر کھڑے ہوئے، صبح کے وقت کھڑے ہوئے، واہ صبح ہا کا نعرہ آپ نے لگایا، ہائے صبح، ہائے صبح۔ البتہ جو برا کام وہ قریش مکہ کرتے تھے وہ آپ نے نہیں کیا، سوال اس کا پیدا نہیں ہوتا۔ اس سے پتہ چلا حکمت نبوت کیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اس دور کی موجودہ جو بھی ٹیکنیکس تھی دعوت دین کو پیش کرنے کا، جو بھی طریقہ ہو سکتا تھا اس کو استعمال فرمایا، جو شر کا پہلو تھا، جو غلط پہلو اس میں تھا، اس کو آپ نے مائنس کر دیا۔ یہ بھی حکمت کی بات ہمارے سامنے آتی ہے۔ آج بھی ہم نے دعوت دین پیش کرنی، جو اویلیبل ریسورسز اور میڈیا وغیرہ استعمال کیا جا سکتا ہو وہ کیا جائے گا، البتہ شر کا پہلو اور خلاف شریعت جو کچھ ہے اس کام کو چھوڑنا پڑے گا۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی صفا پر چڑھ کر قریش کو آواز لگائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ جمع ہو گئے، آپ نے فرمایا تم لوگ یہ بتاؤ، اگر میں یہ خبر دوں کہ ادھر وادی میں شہ سواروں کی جماعت ہے جو تم پر چھاپا مارنا چاہتی ہے تو کیا تم مجھے سچا مانو گے؟ لوگوں نے کہا ہاں، ہم نے آپ پر سچ ہی کا تجربہ کیا ہے۔ یہ ہے صداقت اور امانت کی گواہی۔ 40 سال سے یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ صادق اور امین کہہ رہے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات، آپ پہاڑ پر کھڑے، لوگ نیچے ہیں، آپ دوسری طرف بھی دیکھ سکتے ہیں، اس طرف بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم تو دوسری طرف نہیں دیکھ سکتے، اگر میں کہوں کہ وہاں سے چھاپا مار دستہ آ رہا ہے، شہ سواروں کی جماعت آ رہی ہے، تم پر حملہ آور ہونا چاہتی ہے، کیا تم میری بات کو سچ مانو گے؟ ان سب نے کہا بالکل آپ کی بات کو سچ مانیں گے، ہم نے آپ پر سچ کا ہی تجربہ کیا ہے۔ پھر عرض کروں، کردار کی گواہی، کردار کی گواہی، کردار کی گواہی پہلے آئی ہے اور اب دعوت توحید پیش کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ان سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ آپ نے ہمیشہ سچ کہا ہے، اب آپ نے فرمایا اچھا تو میں تمہیں سخت عذاب سے پہلے خبردار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، اور ایک بڑا عذاب آنے والا ہے، جیسے تم یہاں نہیں دیکھ سکتے، یہاں سے وہاں نہیں دیکھ سکتے، پہاڑ کے پیچھے نہیں دیکھ سکتے، تم نے میری بات مانی، میں اگر کہوں کہ ایک لشکر تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، شہ سواروں کی جماعت آنے والی، تم میری بات مانو گے؟ ایسے ہی جان رکھو میں اللہ کا فرستادہ، اللہ کا پیغمبر، اللہ کا رسول ہوں، اور تمہیں خبردار کرنے کے لیے آیا ہوں سخت عذاب سے۔ اگر تم اللہ کے ساتھ شریک کرو گے، اللہ کی توحید پر کاربند نہیں ہوگے، تم پر اللہ کا عذاب آئے گا، ایک بڑے عذاب سے میں تمہیں خبردار کرنے آیا ہوں۔ اس پر ابو لہب جو یہاں پر موجود ہے، یہ بھی سگا چچا ہے، اللہ اکبر، رشتہ دار ہے، یہ پہلو بھی سامنے رہے، اپنے ہی لوگ ایمان بھی لا رہے اول اور قریبی لوگ ہیں وہ شدید ترین مخالفت بھی کر رہے ہیں، دونوں پہلو سامنے رہیں۔ اس پر ابو لہب نے کہا تو سارے دن غارت ہو، تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا۔ اس پر سورۃ تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی، اس نے بد کلامی کی، شدید بد کلامی کی، کہنے لگا تبا لک لہذا جمعتنا، تیرے ہاتھ ٹوٹے تو ہلاک ہو، تو نے اس لیے ہمیں جمع کیا کہ سارے معبودوں کو چھوڑ کر ایک معبود واحد اللہ کو مانے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اس پر اللہ نے سورۃ اللہب عطا فرمائی، تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کہ ہاتھ ٹوٹ جائے، وہ ہلاک و برباد ہو جائے، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال اس کے کام آیا، نہ اس کی کمائی، نہیں یعنی اولاد اس کے کام آئی۔ سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب وہ جلے گا بھڑکتی ہوئی آگ میں، وامرأتہ، اور اس کی بیوی بھی، حمالۃ الحطب، جو ایندھن کو اٹھائے پھرتی تھی، فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں بڑی سخت مضبوط بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ یہ بدترین جوڑا تھا، آگے ذکر بھی کریں گے اگلی نشست میں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید ترین مخالفت کرتا تھا۔ دنیا میں بھی عذاب ہوا اور آخرت میں بھی یہ جہنم کی آگ میں جلیں گے۔ اللہ کے دین کے دشمنوں اور نبی علیہ السلام کے ساتھ گستاخی کرنے والوں کو یہی برا انجام ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، اب انفرادی دعوت سے بات آگے بڑھ کر اجتماعی سطح کی دعوت پر آ گئی ہے، اعلانیہ تبلیغ پر یہ بات پہنچ چکی ہے۔ اب مشرکین کے لیے مشکلات پیدا ہو گئیں۔ مشرکین کی مشکل کیا ہے؟ قریش جانتے تھے کہ غیر اللہ کی الوہیت کے انکار سے خود اپنی جان و مال تک کا اختیار نہ رہے گا۔ یہ 360 بت لا کر رکھے ہوئے ہیں، سارے عرب کے بت ہیں یہ، اور لوگ ہماری ایک حیثیت کو مانتے ہیں
اور انہیں پتا ہے کہ ہمارے بت ان کے پاس رکھے ہوئے ہیں، اب اگر یہ بتوں کو چھوڑ دیں، ایک اللہ کی الوہیت پر، اس کے معبود برحق ہونے پر ایمان لے آئیں، تو پھر نہ ہماری جانوں پر ہمارا اختیار رہے گا، نہ مال پر ہمارا اختیار رہے گا، ہماری چودراہٹ، ہماری مرضی تو ختم، ہماری آزادی تو ختم، جو چاہو سو کرو، یہ آزادی تو ختم۔ اب ایک اللہ کا بندہ بننا پڑے گا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مان کر ان کے حوالے اپنے آپ کو کرنا پڑے گا۔ یہ آزادی چھوڑنے کو تیار نہیں تھے۔ آج ہمارے بھی نعرے ہیں، لبرلزم کے نعرے ہیں اور سیکولرزم کے نعرے ہیں اور فریڈم کی باتیں ہیں اور جیسے چاہو جیو کے نعرے ہیں، جو چاہو سو کرو کے نعرے ہیں، اٹس مائی پلیجر، اٹس مائی اسٹائل، اٹس مائی لائف۔ یہ سب کیا ہے؟ ایک اللہ کا ہو رہنا اور رسول اللہ علیہ السلام کی اتباع کے تحت زندگی بسر کرنا، یہی تو بھاری لگ رہا ہے نا۔ یہ مشرکین مکہ کو بھی بات سمجھ آ گئی تھی، پھر تو یہ بت بھی ختم ہو جائیں گے، ہماری چودراہٹیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ چنانچہ آگے لکھا ہے ہم نے، نیز مکے والوں کو دینی رنگ میں اہل عرب پر جو بڑائی اور سرداری حاصل تھی اس کا صفایا ہو جائے گا۔ سارے عرب کے لوگ کیوں عزت کرتے ہیں قریش مکہ کی؟ یہ 360 بت یہاں رکھے ہوئے، ان کے قافلوں کو ہاتھ کیوں نہیں لگاتے؟ یہ ہمارے بتوں کے ساتھ کچھ برا نہ کر جائیں۔ تو ان کو ایک مذہبی اور دینی سطح کے رنگ پر ایک بڑائی حاصل تھی، سرداری حاصل تھی، ان کو خوف ہو گیا یہ بھی چلا جائے گا مجھ سے، معیشت کا بٹا بیٹھ جائے گا، سرداری ختم ہو جائے گی، بڑائی ختم ہو جائے گی، چودراہٹ ختم ہو جائے گی۔ آج ہم مسلمان بھی سوچیں، آج ہمیں بھی خوف نہیں؟ آج مسلمانوں میں سے بعض کا خیال ہے کہ اگر شریعت کا نفاذ ہوگا تو ہم پر اکنامک کرائسس آ جائیں گے اور ہماری معیشت کا بٹا بیٹھ جائے گا۔ وہ بھائی اللہ کے دین سے غداری کر کے، اللہ کے احکامات کو پس پش ڈال کر، اللہ کے دین کو فراموش کر کے کیا ہمارے ملکوں میں دودھ کی نہریں بہہ گئی؟ ہاں، کچھ لوگ کہتے ہیں جناب ہم نے اگر شریعت کا نفاذ کر دیا ہم پتھر کے زمانے میں چلے جائیں گے۔ تو آج ہم کیا سونے کے زمانے میں، گولڈ کے زمانے میں؟ آج ہمارے ملکوں میں، پاکستان کی بات کر لیجئے، شریعت کو فراموش کر کے کیا آج ہمارے ملکوں کے اندر دودھ کی نہریں بہہ گئی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ہے حیات طیبہ میں نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کے بیان میں ان واقعات میں جو مشرکین مکہ کفار کا رول سامنے آ رہا ہے۔ عبرت کا الحمدللہ مسلمان ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر عبرت تو ہے نا ہمارے لیے، سبق آموزی تو ہے، غور کرنا چاہیے۔ مزید برآں مشرکین مکہ کے تعلق سے بات ہو رہی، ان کی مشکلات کیا تھیں؟ حق قبول کر لیں، دعوت توحید قبول کر لیں، شرک کو چھوڑ دیں تو کیا مشکلات آ رہی ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مقابل انہیں اپنی مرضی پر عمل کرنے کا اختیار نہ رہے گا۔ بات تو صحیح ہے، مسلم بننا پڑے گا، بندہ بننا پڑے گا۔ اب تم خدائی کے درجات پہ تو فائز نہیں ہو سکتے، معاذ اللہ، جو چاہو سو کرو، یہ تو کل اختیار اللہ کا ہے، جو چاہے سو کرے، فعال لما یرید۔ بندے کا کام بندہ بننا ہے۔ یہ خوف تھا، یہ خدشہ تھا مشرکین مکہ کو۔ آج غور فرما لیجئے، اسلام کا مفہوم ہی اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا، جھکا دینا۔ عبد کا مطلب یہ بندہ بن جانا، اللہ کی بندگی میں اپنے آپ کو لے آنا۔ لیکن آج کبھی ہم مسلمانوں کو بھی تو یہ مسئلہ پیش نہیں آتا کہ اچھا اپنی خواہشات نفسانی کو چھوڑنا پڑے گا، اپنی میں کو قربان کرنا پڑے گا، اپنی انا کو فنا کرنا پڑے گا۔ یہ بہرحال ہمارے لیے بھی بہت بڑا غور و فکر کا مقام ہے۔ اس کے بعد اب قریش مکہ کو پریشانی ہے، ان کے تو مفادات پر ضرب پڑنا شروع ہو گئی۔ پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ایک انقلابی دعوت تھی اور یہ قریش مکہ کی سرداریوں کو خوف ہونا شروع ہو گیا۔ چنانچہ اب یہ ابو طالب کی خدمت میں آ رہے ہیں۔ ابو طالب رسول اللہ علیہ السلام کے چچا ہیں، کلمہ تو ابھی نہ پڑھا انہوں نے، لیکن اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی حمایت کرتے رہے زندگی کے آخری سانس تک۔ قریش اب ان کے پاس ہیں اور ابو طالب کی شخصیت ایک ایسی شخصیت تھی کہ ان کے جیتے جی مشرکین مکہ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی اقدام اٹھانا، کوئی سازش کرنا ممکن نہیں تھا۔ چنانچہ قریش ابو طالب کی خدمت میں آئے۔ اشراف قریش سے چند آدمی ابو طالب کے پاس گئے اور بولے، اے ابو طالب، آپ کے بھتیجے نے ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہا ہے، ہمارے دین کی عیب چینی کی ہے، ہماری عقلوں کو حماقت زدہ کہا ہے اور ہمارے باپ دادا کو گمراہ قرار دیا ہے، لہذا یا تو آپ انہیں اس سے روک دیں یا ہمارے اور ان کے درمیان سے ہٹ جائیں، کیونکہ آپ بھی ہماری ہی طرح ان سے مختلف دین پر ہیں، ہم ان کے معاملے میں آپ کے لیے بھی کافی رہیں گے۔ یہ بڑے پرزور انداز میں گئے ہیں تاکہ پریشر ڈالا جائے ابو طالب پر اور وہ اپنے بھتیجے کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ البتہ ابو طالب نے اس کا کوئی زیادہ نوٹس نہیں لیا۔ لکھا ہے آگے ہم نے کہ اس کے جواب میں ابو طالب نے نرم بات کہی اور رازدارانہ لب و لہجہ اختیار کیا۔ چنانچہ وہ واپس چلے گئے، نرمی کی بات کی اور نہ کچھ ان کی بات کا تاثر لیا، نہ اپنے بھتیجے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ کہا، بلکہ ابھی خاموشی کا رویہ ابو طالب نے اختیار کیا ہے۔ حجاج کو روکنے کی کوشش۔ اب مشرکین مکہ کو پریشانی کیا آ رہی ہے کہ اب موسم حج آ رہا ہے۔ چنانچہ آگے ہم نے لکھا ہے، ابھی کھلم کھلا تبلیغ پر چند ہی مہینے گزرے تھے کہ موسم حج آ گیا۔ حج تو چلا آ رہا ہے،
ابراہیم علیہ السلام کے دور سے، مگر اس میں بہت بگاڑ پیدا کر دیا تھا مشرکین مکہ نے، اور طرح طرح کی بدعات اور رسومات کا اس میں اضافہ ہو گیا۔ البتہ حج کا عمل تو جاری تھا اور سارے عرب سے اور عرب کے کونے کونے سے لوگ آیا کرتے تھے۔ اب مشرکین مکہ کو پریشانی کیا ہے؟ سارے عرب سے لوگ آئیں گے اور یہ اعلان تبلیغ شروع ہو چکی ہے، کوئی صفا پر کھڑے ہو کر یہ بات دعوت کے طور پر پیش کی جا چکی ہے، دعوت توحید۔ اب ان کو پریشانی ہوگی کہ سارے عرب میں تو ہماری سبکی ہو جائے گی، بے عزتی ہو جائے گی، ہماری تو ناک کٹ جائے گی۔ چنانچہ اس تعلق سے اب ان کو پریشانی ہے کہ ابھی کھلم کھلا تبلیغ پر چند ہی مہینے گزرے تھے کہ موسم حج آ گیا۔ قریش کو معلوم تھا کہ اب عرب کے وفود کی آمد شروع ہوگی، طرح طرح کی باتیں بننا شروع ہو جائیں گی کہ کس طرح کی بات تمہارے معاشرے میں تمہاری جیتے جی تمہاری موجودگی میں قریش مکہ پیش کی جا رہی ہے اور ان بتوں کی نفی کی جا رہی ہے۔ وہ ضروری سمجھتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی ایسی بات کہیں کہ جس کی وجہ سے اہل عرب کے دلوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا اثر نہ ہو۔ اب وہ سر جوڑ کر بیٹھیں گے، کیا کیا جائے، کیسے ان کو روکنے کی کوشش کی جائے۔ اول تو کردار آپ کا اتنا پیارا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صادق ہیں اور آپ امین ہیں، مشکل آ رہی ہے کہ ان کی مخالفت کرے تو کس طرح کریں، تو کیا کیا جائے کہ لوگوں کے دلوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا اثر نہ ہو۔ چنانچہ اس بات پر مشورہ ہوا اور یہ مشورے کے لیے ولید بن مغیرہ کے پاس گئے، جو بہت بڑا سردار تھا، زیرک آدمی تھا، جہاں دیدہ آدمی تھا۔ ولید بن مغیرہ نے مشورہ دیا کہ ان کے بارے میں لوگوں سے کہنا کہ یہ جادوگر ہیں۔ اسی تجویز پر سب کا اتفاق ہوا، معاذ اللہ۔ ولید نے یہ بھی کہا اس کی بات میں بڑا اثر ہے اور بڑی شیرینی ہے اور یہ متاثر کر دینے والا کلام ہے، تو تم لوگوں سے کہنا یہ جادوگر ہے کہ جو دلوں کو بدل دیتا ہے اور جو لوگوں کی کیفیات کو بدل دیتا ہے۔ لوگوں تم اپنے دین سے پھر جاؤ گے، اپنے عقیدوں سے پھر جاؤ گے، اپنے باپ دادا کی بات سے پھر جاؤ گے، اس کی بات نہ سننا، یہ جادوگر ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ ولید بن مغیرہ نے تجویز دی جس پر ان سب کا اتفاق ہوا۔ اب کیا ہوا؟ موسم حج آ گیا اور لوگ آنا شروع ہو گئے۔ کچھ کفار مکہ عازمین حج کے مختلف راستوں پر بیٹھ گئے، مختلف راستوں سے لوگ آئیں گے نا حرم مکہ کی طرف، تو مختلف راستوں پر یہ پلاننگ کے ساتھ بیٹھ گئے کہ جو آتا جائے اس کو ہم سمجھاتے جائیں، یہ جو محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بات کو نہ سننا۔ یہ اپنا پلان کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک منصوبہ ہوتا ہے، قرآن حکیم میں ہے نا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، یہ اپنی چالیں چل رہے ہیں، اللہ اپنی تدبیر فرما رہا ہے، اللہ سب سے بہترین تدبیر فرمانے والا ہے۔ ہر گزرنے والے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطرے سے آگاہ کرتے رہے، معاذ اللہ۔ کیا کہتے ہیں کہ دیکھو ان کی بات نہ سننی، جادوگر آدمی بدل دے گا تمہیں، تمہارے عقیدے بدل جائیں گے، باپ دادا کی رسومات بدل جائیں گی، باپ دادا سے تمہارا تعلق ختم ہو جائے گا، اس کا خطرہ ہے بہت بڑا، اس کی بات نہ سننا، اس کی بات نہ سننا۔ یہ راستوں پر بیٹھ کر ہر آنے والے کو بتانا ان لوگوں نے شروع کر دیا۔ ساتھ ساتھ ابو لہب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے یہ کہتا کہ اس کی بات نہ ماننا یہ جھوٹا بددین ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ آپ اندازہ تو کیجئے، ایک طرف گھر کے قریبی افراد نے اسلام قبول بھی کیا اور دوسری طرف یہ بدترین دشمن ہے ابو لہب جو آپ کے پیچھے لگا رہتا، اور مختلف حج کے موقع پر مختلف بازار لگتے تھے، عکاظ، مجنہ وغیرہ کے، وہاں بھی آپ کے پیچھے پیچھے جاتا اور لوگوں سے کہتا ہے لوگ اس کی بات نہ سننا، یہ اپنے دین سے پھر گیا ہے، اس کی بات نہ ماننا، یہ جھوٹا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ آپ کے پیچھے لگا رہتا۔ سوچے نفسیاتی سطح پر سوچیے کیا اثر ہوتا ہوگا، کیا کیفیت ہوتی ہوگی، کیا گزرتی ہوگی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام پر، مگر یہ سب کچھ بیتا ہے اس راہ میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ لیکن اللہ کی بھی اپنی شان ہے، نتیجہ کچھ اور ہی نکلا۔ کیا؟ اس دوڑ دھوپ کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ اس حج سے اپنے گھروں کو واپس ہوئے تو ان کے علم میں یہ بات آ چکی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوی نبوت کیا ہے، اور یوں ان کے ذریعے پورے دیار عرب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا پھیل گیا۔ یہ جی ناظرین کرام، یہ تو ہر راستے پر بیٹھے ہر آنے والے کو بتانے کے لیے یہاں محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بات نہ سننا۔ اب لوگوں کو بھی تھوڑی سی تو بات پریشان کن لگی ہوگی نا، تجسس تو ہوا ہوگا، چلو ایک سیکنڈ تھاٹ دے تو صحیح ہے کون۔ نتیجہ کیا نکلا؟ جتنے لوگوں تک ابھی رسول اللہ علیہ السلام کا پہنچنا ممکن نہیں تھا ظاہری اسباب کے اعتبار سے، اور جتنے علاقوں میں آپ کا پہنچنا ابھی ظاہری اعتبار سے ممکن نہیں تھا، اللہ اکبر، اتنے لوگوں اور اتنے علاقوں تک ان لوگوں کی اس حرکت اور سازش کے نتیجے میں دعوت پہنچنا شروع ہو گئی کہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اللہ کے رسول ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اور وہ یہ دعوت دے رہے ہیں، یہ بات کر رہے ہیں، یہ تقاضا لوگوں سے کر رہے ہیں۔ سنا آپ نے؟ ادھر روکنے کا نتیجہ
دعوت کے پھیلنے کا باعث بن گیا. یہ چلے تھے روکنے کے لیے، ادھر ایک ایک شخص نے سننا پوچھنا شروع کر دیا اور اپنے اپنے علاقوں میں جا کر بتانا شروع کر دیا. اور ہاں، مختلف علاقوں میں اثرات تو موجود ہیں نا، تورات کے جاننے والوں کے، انجیل کے جاننے والوں کے، جن میں آخر پیغمبر کی بشارتیں بھی موجود ہیں. ذہن میں رکھیے گا تو ان کے بھی کان تو کھڑے ہو جائیں گے، اچھا وہ آخری رسول کا ظہور تو نہیں ہو گیا. سبحان اللہ. یہی ہوا آج کے اس دور میں 9/11 کے ڈرامے کے بعد. 9/11 کا ڈرامہ رچایا گیا، تفصیلات تو بہت ساری سامنے آ چکی ہیں، مگر ہوا کیا کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے یہ لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے یہ لچک دی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے. 9/11 کا ڈرامہ الٹا پڑ گیا ان لوگوں کو، اور اس کے بعد جتنی قرآن حکیم کی کاپیاں سیل ہوئیں یا ڈاؤن لوڈ کی گئی انٹرنیٹ سے، اور جتنی سیرت کی کتابیں سیل ہوئیں یا گفٹ کی گئیں، اس سے پہلے کبھی ایسا نہ ہوا. اور اب کے انالیسز یہ ہیں کہ 9/11 جیسے ڈراموں کے بعد مسلمان ہونے کی تعداد میں، اسلام کی قبولیت کی تعداد میں جس قدر تیزی سے اضافہ ہوا پہلے نہ ہوا. اور جتنا یہ ڈرامہ رچایا گیا اتنا لوگوں کو ایک فکر تو ہوئی، کیوریوسٹی تو ہوئی کہ ذرا چیک تو کریں آخر ہے کیا. اور جب لوگ آتے ہیں کھلے دل کے ساتھ اور اوپن مائنڈ کے ساتھ، تو پھر اسلام کی تعلیم، قرآن کی تعلیم، رسول اللہ علیہ السلام کی سیرت اور آپ کا مبارک اسوہ ان کو پزیس کر لیتا ہے. یہ اثرات آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اور ان لوگوں نے چالیں چلی اور اللہ نے تدبیر فرمائی، اور اللہ بہترین تدبیر فرمانے والا ہے. ناظرین کرام، الحمدللہ مطالعہ سیرت کے ذیل میں انفرادی دعوت اور اعلانی تبلیغ کے تعلق سے کچھ باتیں اور کچھ واقعات اور کچھ اس کا تجزیہ بھی ہمارے سامنے آیا. اب آئیے فلسفہ سیرت کے عنوان سے ہمیشہ کی طرح چند اہم نقطوں کو سمجھتے ہیں آج کے مطالعہ سیرت کے ذیل میں. اس ضمن میں فلسفہ سیرت کے تعلق سے پہلا نقطہ، کردار کی گواہی پہلے پھر دعوت پیش کی جائے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام پر اول ایمان لانے والے کون؟ بیوی، دوست، کزن اور آزاد کردہ غلام. ان سب نے کردار دیکھا ہوا ہے، ان کو زیادہ دلائل کی ضرورت پیش نہیں آئی. دین اینڈ دیئر جیسے دعوت توحید پیش کی گئی، ان سب نے قبول کیا. اللہ مجھے اور آپ کو بھی اس کی توفیق دے، ہم الفاظ سے بھی دعوت پیش کریں. مجھے بھی خاص طور پر میں اپنے لیے بھی دعا کر رہا ہوں، اللہ آپ بھی میرے حق میں دعا کیجئے. اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو ہمارے الفاظ سے بڑھ کر ہمارے کردار کی گواہی پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعوت کا آغاز گھر اور قریبی لوگوں سے کرنا چاہیے. مجھے اور آپ کو بھی قرآن نے حکم دیا ہے. سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. انگریزی میں ہم کہتے ہیں نا، چیریٹی بگنز ایٹ ہوم والی بات ہے. دعوت کا آغاز اپنی ذات، اپنے گھر سے ہونا چاہیے. یہی ترتیب سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دکھائی دیتی ہے. گھر سے آغاز کیا، قریبی رشتہ داروں کو دعوت دی، ان کو کھانے پر بھی بلایا، ان کے سامنے بنیادی ایمانیات کی دعوت بھی رکھی اور توحید کا درس بھی ان کے سامنے پیش کیا. انفرادی دعوت کے بعد مناسب وقت پر دعوت اعلانیہ ہونی چاہیے. جو انقلابی کام رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا ہے، اس میں تو جماعت بھی تیار ہونی تھی، مگر پہلے بنیاد کو مضبوط کر کے پھر جماعت سازی اور جماعت کو منظم کرنا تھا. تو اول آپ نے کم و بیش 3 برس انفرادی طور پر دعوت توحید کو پیش کیا، اور جب روٹ مضبوط ہوئی تو پھر آپ نے اعلانیہ تبلیغ کا کام شروع کیا ہے. اس میں بڑی حکمتیں ہیں تاکہ کوئی مخالفین حق کو بالکل شروع میں ہی اقدام کرنے یا ظلم و جبر کرنے کا موقع نہ ملے، تاکہ افراد ابھی ان کی اٹھان صحیح بنیادوں، مضبوط بنیادوں پر ہو، پھر ان کو منظم جماعت کی شکل میں آگے بڑھایا جائے. مخالفت حق ہی کبھی تشہیر حق کا ذریعہ بن جاتی ہے. سبحان اللہ. یہی جو حجاج کو روکنے والے لوگ راستوں پر بیٹھ کر ادھر بیٹھے چاروں طرف بیٹھ گئے، یہ سمجھ رہے تھے ہم حق کو روک لیں گے. یہ مخالفت حق کی تشہیر کا ذریعہ بن گئی. کئی آنے والوں کو بھی پتہ چل گیا کہ کسی نے نبوت کا اعلان کیا ہے اور دعویٰ کیا ہے، اور اپنے اپنے علاقوں میں وہ لوگ گئے تو باتیں شروع ہو گئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں. اس کے بعد ناظرین کرام، ہمیشہ کی طرح پیغام سیرت، میرے اور آپ کے لیے عملی رہنمائی، عملی ہدایات کیا ہیں، آئیے ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں آج کے درس کے نتیجے میں. پہلی بات، قول اور فعل کی مطابقت دعوت دین کے لیے انتہائی ضروری ہے. ہم قرآن حکیم میں پڑھتے ہیں سورہ صف کی آیت نمبر 2 اور 3 میں، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اے ایمان والو، کیوں وہ کہتے ہو جو تم کرتے نہیں؟ یہ بات اللہ کو انتہائی بیزار کر دینے والی، غضبناک کر دینے والی ہے کہ تم وہ کہو جو تم کرتے نہیں ہو. آج ہمارے گھروں میں دعوت کے کام میں رکاوٹ ہم خود ہیں. اکثر و بیشتر، معاف کیجیے گا، تلخ بات ہے مذہبی طبقات کے لیے بھی، گھروں میں دعوت کا کام کرنا مشکل کیوں لگتا ہے؟ کردار کی گواہی نہیں ہے نا. باہر تو لوگ الفاظ سے، حلیے سے، جبے قبوں سے،
لفاظی سے، خطابت سے متاثر ہو جائیں گے، لیکن ماں، باپ، بیوی، بچے، بہن، بھائی، گھر والے وہ الفاظ سے نہیں، وہ کردار سے متاثر ہوں گے۔ تو قول و فعل کا تضاد گھروں میں خاص طور پر دین کی دعوت میں رکاوٹ بنتا ہے، اس لیے قول و فعل کی مطابقت دعوت دین کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اگلی بات اسی کے تسلسل میں، الفاظ سے بڑھ کر کردار کی گواہی زیادہ اہم اور پائیدار ہوتی ہے۔ اما خدیجہ کو دعوت نہیں پیش ہوئی، کردار پیش ہوا۔ صدیق اکبر کو دعوت نہیں پیش ہوئی، کردار پیش ہوا۔ دعوت ایک جملے میں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تم کامیاب ہو جاؤ گے، لیکن پیچھے کردار کی گواہی موجود تھی۔ اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو قول اور فعل کی مطابقت عطا فرمائے۔ جس دعوت حق کو ہم پیش کر رہے ہیں، اللہ اولاً ہمیں خود اس پر عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور بات جو ذکر میں آ چکی، گھروں میں دعوت دین کے کام میں اکثر افراد کا برا کردار رکاوٹ بنتا ہے، اور ہم باہر جا کر بڑے خوش کہ جناب وہاں جا کر میں نے دین کی دعوت دی، وہاں جا کر میں نے دین کی دعوت دی، لوگوں نے بڑا ویلکم کیا، اللہ قبول فرمائے۔ ہم نفی نہیں کر رہے اس کی، لیکن بھائی انہوں نے کردار نہیں دیکھا ہے، انہوں نے کردار نہیں دیکھا ہے۔ اگر وہ کردار دیکھ لیں تو شاید وہ ویلکم نہ کرے، کچھ اور کرے۔ معاف کیجئے گا، ذرا تلخ بات ہے، بلکہ خاصی تلخ بات ہے۔ اپنے کردار کی گواہی بہت ضروری ہے، اور کیا ہم اپنے اپنوں کو آگ میں جلتا ہوا دیکھنا گوارا کر سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اپنے گھر سے شروع کریں۔ ہاں، گھر میں بیٹھے نہیں رہنا، باہر نکل کے بھی کام کرنا ہے، مگر گھر والوں کو فراموش کر کے نہیں۔ اور وہاں جان کیوں جانتی ہے، جان کیوں جاتی، آنکھیں کیوں نہیں اٹھتی بات کرتے ہوئے؟ اس سے کہ گھر والوں کے سامنے کردار کھلا ہوا موجود ہے، اس کی اصلاح ضروری ہے، اور گھر میں بھی دعوت کا کام کرنا ہے۔ دعوت دین کو فطری ترتیب سے آگے بڑھنا چاہیے، ورنہ انگلیاں اٹھتی رہیں گی۔ صاحب اپنے گھر کی حالت دیکھو، دنیا کو چلو دعوت دینے کے لیے، گھر والوں کو دعوت دی ہے، پھر وہ قبول نہیں کرے، یہ ایک الگ بحث ہے۔ مگر ہم تو مسلمان ہیں، اکثر بیشتر گڑبڑ قبول کرنے کا تو مسئلہ نہیں، عمل کرنے کا مسئلہ، اور ہمارے اندر بگاڑ ہوتا ہے تو ہم گھر میں دعوت نہیں دے رہے ہوتے، پھر بعد میں انگلیاں اٹھتے ہیں کہ صاحب گھر کی حالت دیکھو اور ان کو دیکھو، دنیا جہاں کو دین کی دعوت دے رہے ہیں۔ تو بہرحال فطری اعتبار سے کام آگے بڑھے، اپنی ذات، اپنا گھر، اپنے اہل محلہ، پڑوسی، رشتہ دار، قریبی لوگ، اور پھر پوری عالم، پوری انسانیت تک پہنچنا ہے۔ اللہ ہمیں اس امت والی ذمہ داری کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے تسلسل میں اگلا اور آخری نقطہ ہے پیغام سیرت کے ذیل میں، اپنی ذات، گھر، قریبی لوگ، پھر عمومی سطح پر دعوت دین پیش کرنی چاہیے۔ اللہ اسی فطری اور مسنون ترتیب سے مجھے اور آپ کو آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس ضمن میں معاف کیجیے گا، ایک اور آخری نقطہ ہے، مخالفین حق کی پرواہ کیے بغیر دعوت دین کا کام جاری رکھا جائے کہ یہی مخالفت حق کے پھیلنے کا باعث بن جاتی ہے۔ جیسے کہ مشرکین مکہ کا ذکر بھی ہوا، 9/11 کے ڈرامے کا ذکر بھی کر دیا گیا، اور انشاءاللہ جو مخالفت ہو رہی ہے اسی سے اللہ خیر برآمد فرمائے گا۔ ہمیں نتائج سے بے پرواہ ہو کر اور مخالفت کرنے والوں کی مخالفت کی پرواہ کیے بغیر اخلاص کے ساتھ دعوت دین کا کام جاری رکھنا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ہمیشہ کی طرح آخر میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش خدمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، یہ متفق علیہ روایت ہے، بخاری مسلم دونوں میں ترجمہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور تم میں سے ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ حدیث میں آگے باپ ہے تو اولاد کے بارے میں، شوہر ہے تو بیوی کے بارے میں، مالک ہے تو غلام اور کنیز کے بارے میں، اور حکمراں ہے تو رعایا کے بارے میں سوال ہوگا۔ اللہ ہمیں اپنے گھر میں بھی دعوت دین کا کام کرنے اور قول اور فعل میں مطابقت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔